ایک ڈیٹنگ ایپ گرائنڈر پر مینوئل گریرو کی جیو نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ یہ فروری 2024 کی بات ہے جب وہ قطر میں رہ رہے تھے۔ دونوں نے ملاقات کے لیے وقت طے کر لیا، لیکن جب مینوئل جیو سے ملنے پہنچے تو وہاں قطر کے پولیس اہلکار ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیو کون تھا اور ہم جنس پرست افراد کو پکڑنے کے لیے ڈیٹنگ ایپس کے ذریعے ہنی ٹریپ کس طرح عام ہوتا جا رہا ہے؟ سنیے BBC ریڈز کی اس قسط میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ پولیس کا کہنا تھا کہ مینوئل منشیات کی وجہ سے پکڑے گئے۔ قطری حکام کا دعویٰ تھا کہ حراست میں لیے جانے کے بعد برطانوی نژاد 44 سالہ میکسیکن شخص مینوئل گریرو نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس منشیات موجود تھی، اور بعد میں ان کا طبی معائنہ بھی کیا گیا جس میں تصدیق ہوئی کہ ملزم منشیات استعمال کر رہا تھا، جبکہ ان کے خاندان کے مطابق پولیس کا دعویٰ سچ نہیں تھا اور انہیں منشیات کے کیس میں جان بوجھ کر پھنسایا گیا تھا۔ مینوئل کو قطر میں کئی ماہ تک گرفتار رکھے جانے کے بعد بالآخر اگست 2024 میں برطانیہ واپس جانے کی اجازت مل گئی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں ہم جنس پرست ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا۔ جیو کون تھا اور اس نے مینوئل کو کیسے پھنسایا؟ یہ بھی آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ مینوئل کی گرفتاری اور ان کے چھوٹنے کے درمیان کیا کچھ ہوا۔ مینوئل کے خاندان کا دعویٰ ہے کہ قطری پولیس نے انہیں ہنی ٹریپ کیا تھا۔ انہیں 6 ماہ قید کی سزا کے علاوہ 2100 پاؤنڈ جرمانہ بھی ہوا، جس کے خلاف اپیل کے باوجود انہیں ریلیف نہیں مل سکا۔ مینوئل کے خاندان نے BBC کے سامنے ایک تفصیلی ٹائم لائن رکھی جس میں میڈیا کی رپورٹس بھی شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قطر میں دیگر ہم جنس پرستوں کو بھی ایسے ہی برتاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اسٹیشن میں موجودگی کے دوران مینوئل نے مبینہ طور پر دیگر افراد کو پشت پر کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا، اور ان کا کہنا ہے انہیں بھی دھمکایا گیا کہ انہیں بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر انہوں نے قانونی دستاویزات پر دستخط نہیں کیے۔ مینوئل نے اپنے خاندان والوں کو بتایا کہ دستاویزات عربی زبان میں تھے اور وہ عربی زبان نہیں سمجھتے۔ مینوئل کے بھائی انریکے کا کہنا ہے کہ جب ان کے بھائی نے حکام کو HIV کی بیماری کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مینوئل کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ مینوئل سے جو تفتیش کی جاتی وہ گھنٹوں تک چلتی رہتی تھی، اور اس دوران انہیں ان کی دوائیں بھی نہیں دی جاتی تھیں، جس کی انسانی حقوق کی تنظیموں نے مذمت بھی کی تھی۔ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تنظیمیں بھی کہتی رہیں کہ حراست کے دوران مینوئل کے ساتھ روا رکھا گیا سلوک بدترین تھا۔ دوسری جانب قطری حکام کا کہنا تھا کہ مینوئل کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ پیش آیا گیا تھا۔ اور اب لوٹتے ہیں اس سوال پر کہ جیو کون تھا اور اس نے مینوئل کو کیسے پھنسایا۔ گرائنڈر پر جیو کی پروفائل دیکھنے میں بالکل ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے دنیا بھر میں ڈیٹنگ ایپس پر موجود ہزاروں افراد کی ہوتی ہے۔ BBC نے جیو کی گرائنڈر پر موجود پروفائل دیکھی اور یہاں ان کی ڈھیر ساری جم میں لی گئی سیلفیز موجود تھیں جن میں وہ اپنی 6 پیک ایپس کی نمائش کر رہے ہیں۔ پروفائل پر یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں کیریوکے، فٹ بال اور نیٹفلکس میں دلچسپی ہے۔ اسی شخص کی پروفائل ایک اور ڈیٹنگ ایپ ٹنڈر پر بھی مائیکل کے نام سے موجود ہے۔ مینوئل کے بھائی انریکے کہتے ہیں کہ ان کے بھائی نے جیو سے رابطہ ہونے پر نمبروں کا تبادلہ کیا اور انہیں دوحہ میں واقع اپنے اپارٹمنٹ پر آنے کی دعوت دی، لیکن جب مینوئل اپنی بلڈنگ کی لابی میں جیو سے ملنے پہنچے تو وہاں قطری پولیس اہلکار موجود تھے۔ انریکے کے مطابق اسی وقت پولیس نے ان کے بھائی کو فوراً ہتھکڑیاں لگا دی اور گرفتار کر لیا۔ قطر میں ہم جنس پرستی ایک قابل سزا جرم ہے۔ مینوئل ایک ایئر لائن میں کام کرتے ہیں اور ان کے خاندان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 7 سال سے ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں اس سے قبل حکام نے کبھی کچھ بھی نہیں کہا۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ ہم جنس پرستوں کے خلاف قطر میں ڈیٹنگ ایپ کا استعمال کس طرح عام ہوتا جا رہا ہے۔ BBC کو سب سے پہلے مینوئل کے کیس کے حوالے سے فیئر اسکوائر نامی تنظیم نے مطلع کیا تھا۔ اس تنظیم کے ڈائریکٹر جیمز لنچ ایک سابق برطانوی ڈپلومیٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مینوئل ایک LGBT یعنی ہم جنس پرست شخص ہیں اور انہیں ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ مینوئل کے خاندان کے دعووں کی سچائی تک پہنچنے کے لیے BBC نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی دیگر شخصیات سے بھی بات کی۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2022 میں ایک رپورٹ تیار کی تھی جس کے سلسلے میں 6 افراد کے انٹرویوز کیے تھے، اور ان افراد کے مطابق قطری حکام نے ان پر بھی دباؤ ڈالا تھا کہ وہ دیگر ہم جنس پرستوں کے بارے میں معلومات مہیا کریں۔
ہیومن رائٹس واچ کی ڈپٹی ڈائریکٹر راشا یونس کا دعویٰ ہے کہ قطری سیکیورٹی اہلکار ہم جنس پرست افراد کو صرف ان کی شناخت کی وجہ سے گرفتار کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کو جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ خیال رہے کہ 2022 میں فٹ بال ورلڈ کپ کے دوران بھی قطر کا ہم جنس پرستوں کے خلاف رویہ خبروں میں رہا تھا۔ ہم جنس پرستوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر ناز محمد کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ کے دوران قطری حکام نے کہا تھا کہ ہم ہر شخص کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اس موقع پر بھی ہم جنس پرستوں کے خلاف کارروائیوں کی اطلاعات میڈیا میں گردش کرتی رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ مینول نے منشیات کا استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان سے ہم جنس پرست ہونے پر سوال کیے جا رہے ہیں اور انہیں گرائنڈر پر پھنسایا گیا تھا۔ مینول کے کیس کے منظر عام پر آنے کے بعد گرائنڈر ایپ قطر میں موجود اپنے صارفین کو خبردار کر رہی ہے کہ پولیس اس ایپ پر موجود ہے اور گرفتاریاں کر رہی ہے۔ قطر میں اپنے بھائی سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے انریکے کہتے ہیں کہ جب میں جیل میں اپنے بھائی سے ملا اور سنا کہ وہاں کیا کیا سہنا پڑا تو مجھے لگا جیسے کہ میں کسی بیتی ہوئی صدی کے مقدمے کے بارے میں سن رہا ہوں۔ BBC ریڈز BBC کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔